میں ابن سکین کا پڑھ رہا تھا. ابن سکین بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم. اس کو عباسی بادشاہوں میں سے اور خلیفوں میں سے ایک میں غالباً ہارون رشید تھا. اپنے دونوں بیٹے امین اور مأمون کی، یا مقتز اور مقرب، اس طرح سے دو نام ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ابن سکین کا انتخاب کیا گیا. اس کو بلایا گیا. جب اس کو بلایا گیا، اس نے آ کر ان بچوں کی تربیت شروع کر دی، پڑھانا شروع کر دیا. بچے بھی بڑے مؤدب تھے اور احترام دیتے تھے استاد کو، ذہین بھی تھے، پڑھتے بھی اچھا تھے. کافی دنوں کے بعد خلیفہ کو خبر ملی کہ یہ جو تم نے ٹیچر رکھا ہے یہ علی کا موالی ہے، علی کا دوستدار. اچھا چیک کرتے ہیں یا نہیں ہے. ایک دن دعوت دی کھانے پہ، ہر طرح کے مرغن کھانے اور بڑے لذیذ کھانے، بادشاہوں کے شایان شان جو کھانے ہو سکتے ہیں وہ دسترخوان پر سجائے. سجانے کے بعد اس استاد کو بلایا، کہا کہ آپ کے لیے آئے، کھانا کھایا. بچے بھی دونوں موجود تھے. خلیفہ نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ میرے یہ دو بچے ہیں، تعلیم و تربیت میں، اخلاق میں، رویوں میں کیسے ہیں؟ کہا بہت اچھے بچے ہیں. کہا ذرا کھولیے. انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ بڑے مؤدب ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے محنتی ہیں اور بڑے ہی با اخلاق ہیں. ان کی تعریفیں شروع. استاد نے وہ ساری باتیں سنی، خلیفہ نے ساری باتیں سنی. آخر میں کہا کہ اچھا اگر آپ ان بچوں کے حوالے سے کتنے کلیئر ہیں کہ یہ بچے اتنے اچھے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی نگاہ میں علی کے بیٹے حسن اور حسین بہتر ہیں یا میرے بیٹے، یہ دونوں بیٹے بہتر ہیں، مقتز اور معید، یہ دونوں بہتر ہیں. یہ جو استاد ہیں انہوں نے اپنی قیمت پہچانی بھی تھی. قیمت آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا. اگر ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، ابھی ہم یہاں پر تو بڑی آسانی سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جب امتحان کا مرحلہ آتا ہے تو پھر اپنے اوپر سے گزر جانا اور اپنے اوپر اپنے قدم رکھ کر خود کو روند کر علی کے لیے کھڑے ہو جانا جگر مانگتا ہے، جگر مانگتا ہے. آسان نہیں آئے، آسان نہیں آئے. جب اس نے جیسے یہ بات سنی کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹک کر خاموش اور اس کے بعد کہا کہ خلیفہ تم نے سوال بہت خطرناک اور بہت بڑا کر دیا ہے. تم نے مجھ سے علی کے بیٹے حسن اور حسین کا ان بچوں کے ساتھ موازنہ کرنے کو کہا ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ ان بچوں کی حیثیت میری نگاہ میں کیا ہے؟ کہا ہاں بتاؤ. کہا کہ علی کا ایک غلام تھا قمبر. قمبر کو اگر کچھ ملا ہے تو وہ علی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ملا ہے. میری نگاہ میں قمبر کے قدموں پہ جو جوتا تھا اس جوتے کے نیچے کی خاک بھی تمہارے ان دو بیٹوں پر فضیلت رکھتی ہے. جرأت چاہیے، جرأت چاہیے، جرأت چاہیے، شعور چاہیے، قربانی اور ایثار کی وہ انتہا چاہیے کہ اس قیمت کی ادائیگی کے لیے انسان خوش دلی سے تیار ہو سکے. آسان نہیں ہے. جیسے ہی یہ کہا بادشاہ یعنی خلیفہ غصے سے لبریز، جلاد کو حکم دیا آ گیا. بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے. کہا کہ جس زبان سے اس نے علی کے اور علی کے بیٹوں کے حوالے سے یہ جملے ادا کیے ہیں وہ زبان سامنے سے نہیں، گردن کی پشت سے گدی سے کھینچ لو. اور ایسا ہی ہوا، اور ایسا ہی ہوا. لیکن مجال ہے ذرہ برابر اس کے قدموں میں لغزش اور تھوڑی سی بھی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دل ایمان سے لبریز ہے اور شعور اس سطح پر ہے کہ اگر پوری دنیا ہاتھ سے جائے تو جائے لیکن علی کی محبت نہ جائے. علی کی محبت نہ، اولاد علی کی محبت نہ جائے. لیکن
لیکن اس سطح تک پہنچنے کے لیے جس تپے سیاہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس محنت کی ضرورت ہوتی ہے، جس ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایمان کہاں سے آئے؟ اس کے لیے مسلسل محنت، مسلسل اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالنا. اگر ڈھل گئے تو پھر علی کے قدموں کی خاک بن کر اس پوری کائنات پر انسان حکومت کر سکتا ہے.